لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يودي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على بشير النذير والسراج المنير حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين لا سيما الإمام المبين بقية الله في الأرضين الحجة الثاني عشر الإمام المهدي المنتظر صلوات الله وسلامه عليه أما بعد فقد قال الله تعالى في محكم كتابه المجيد فرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين۔ ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد۔ عزیزان گرامی، محترم ناظرین، مومنین کرام، آپ سب کی خدمت میں مباہلہ عزت اسلام اور ذلت کفر کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور ہم اس محفل میں تھوڑی دیر آپ کے سامنے اسی آیہ کریمہ کے ذیل میں یہ چند معروضات پیش کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، اے میرے حبیب، آپ کی دلیلوں کے بعد، آپ کے سمجھانے کے بعد، آپ کے اعتراض جواب دینے کے باوجود اگر یہ لوگ ہٹ دھرمی میں مبتلا ہیں، اگر یہ لوگ لجاجت میں، تعصب میں مبتلا ہیں، تو اے میرے حبیب کہہ دیجئے کہ تم اپنی اولاد کو لے آؤ، ہم اپنی اولاد کو لائیں گے، تم اپنی عورتوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو لائیں گے، تم اپنے نفس کو لاؤ، ہم اپنے نفسوں کو لائیں گے، اور پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے کہ اللہ جھوٹوں کے اوپر لعنت کر دے۔ عزیزان گرامی، یہ ایک ایسی آیہ کریمہ ہے جو قیامت تک ہر مخالف اسلام کو چیلنج کرتی رہے گی، تحدی کرتی رہے گی، اور کہتی رہے گی کہ اگر تمہیں اپنے دین پر، اپنے قانون پر، اپنے آئین پر اسلام سے زیادہ جو ہے بھروسہ ہے تو آؤ اسلام کے مقابل میں تم مباہلہ کر لو۔ دیکھیے، کچھ دلیلیں ایسی ہوتی ہیں جس میں آپ کو کوئی آرگومنٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، اور آج آپ کتنی بھی بہتر سے بہتر دلیل لائیے کسی کے سامنے، وہ کچھ نہ کچھ اعتراض کر ہی دے گا، اور نتیجے میں آپ کے پاس کہانے کرنے کے لیے کوئی راستہ نہیں بچے گا سوائے اسی مباہلے کے،
جو اسلام نے کھولا ہے۔ یہ بھی ایک بات ہے، اسلام سے پہلے موبائلے کا تصور نہیں پایا جاتا تھا، اور 9 ہجری میں جب یہ مباہلہ ہوا ہے، 9 ہجری میں جب یہ مباہلہ ہوا ہے، اس کے بعد اسلام نے حق تک پہنچنے کے لیے، حق بات سمجھنے کے لیے، حق روشن ہونے کے لیے ایک ایسا راستہ بتا دیا جہاں پر ہر جھوٹے کو منہ کی کھانی پڑتی ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیے، اور مباہلے کا پس منظر بھی ایسا ہی ہے کہ نجران کے لوگ جو یمن کے بارڈر پہ تھا، آج سعودیہ کا حصہ ہے، ان کو اللہ کے رسول نے اسلام کی دعوت دی، اللہ کے رسول نے انہیں اسلام کی دعوت دی، اور خط کے ذریعے سے فرمایا کہ میں تمہیں بت پرستی چھوڑ کر ایک اللہ کی طرف، ایک اللہ کی عبادت، ایک اللہ کی ماننے کی طرف دعوت دیتا ہوں، اور اگر تم نے نہیں مانا تو تمہارے خلاف فوج لے کر آؤں گا اور تمہیں سرنگوں کروں گا، اور اگر جو ہے تم جو ہے اس بات کو لیے تیار نہیں ہو کہ اسلام قبول کرو تو ذلت سے تم جزیہ دینے پہ تیار ہو۔ جب یہ پیغام اللہ کے رسول کا نجران کے لوگوں کو ملا تو وہ حیران ہو گئے، خوف اور ہیبت میں مبتلا ہو، اور وہاں سے ایک ڈیلیگیشن یہاں آیا۔ آپ دیکھیے، تصور کیجئے، میں دو چار باتیں آپ کے سامنے کہنا چاہتا ہوں۔ جب آیا اور تو وہ جو ہے رسول اللہ سے ملنے کے لیے گئے، اور انہوں نے، ان کی عبادت کا ٹائم ہو گیا تو اپنا گھنٹا بجانا، جو بھی ناقوس واقوس بجانا تھا وہ شروع ہو گئے۔ اللہ کے رسول کے جو صحابی تھے وہ کافی ناراض ہوئے کہ یہ کیا کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول نے کہا ان کو ان کی عبادت کرنے دو۔ یہیں سے ایک یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اسلام کے دل میں بہت گنجائش ہے۔ مسجد نبوی میں اگر کوئی عبادت کرنا چاہتا ہے تو اللہ کا رسول مانے نہیں ہوتا۔ آج مسلمان ایک مسلمان کو مسجد میں نماز نہیں پڑھنے دے رہا۔ ایک صلوات پڑھیے، محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد۔ تو یہ اسلام کے اندر اتنی گنجائش پائی جاتی ہے۔ پھر ان لوگوں نے کہا کہ آپ کس بات کا دعویٰ کرتے ہیں، آپ نے کیا ہمارے لیے پیغام؟ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ میں تمہیں ایک خدا کی عبادت کرنے کی دعوت دیتا ہوں، آؤ ایک خدا کو مانو، اور یہ جو ہے چھوڑ دو، میں اس کا رسول ہوں، میں اس کی طرف سے اس کا بھیجا ہوا نبی ہوں۔ تو روایت کہتی ہے، تاریخ کہتی ہے کہ انہوں نے اللہ کے رسول سے کہا کہ آپ عیسیٰ کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ تو ہم نے سوچا تھا کہ بھائی بڑا سخت سوال اللہ کے رسول سے کر دیا انہوں نے کہ عیسیٰ کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ وہی نازل ہوئی اور کہ اے اللہ کے رسول کہہ دیجئے ان سے، انما مثل عیسیٰ، عیسیٰ کی مثال آدم کی جیسی ہے۔ اب ان کا یہ سوال کہ کیا کوئی آدمی بغیر باپ کے پیدا ہوتا ہے؟ جب کوئی بغیر باپ کے نہیں پیدا ہوتا تو پھر وہ خدا کا بیٹا ہوگا۔ تو اللہ کے رسول نے کہا پھر جناب آدم کے بارے میں کیا کہو گے؟ ان کے تو ماں باپ دونوں نہیں تھے۔ جب یہ رسول اللہ کی دلیل سنی انہوں نے تو اب تو ان کی زبان بند ہو گئی۔ اب اللہ کے رسول نے کہا کہ میں تم سے پھر سے کہہ رہا ہوں کہ اسلام قبول کر لو، اللہ کی بات، اللہ کی توحید مان لو۔ کہا نہیں، ہم آپ کا مذہب قبول نہیں کریں گے۔
اس سے یہ بھی ایک بات پتہ چلتا ہے کہ کچھ لوگوں کا دل اتنا تاریک ہوتا ہے کہ رسول کہتا رہتا ہے وہ ایمان نہیں لاتے۔ یاد رکھے کہ یہ بڑی عجیب بات ہے، نور کل موجود ہے وہاں پر، لیکن اس کی باتیں بھی ان کے اندھے دل پہ اثر انداز نہیں ہوتی۔ جب یہ صورت پہ حال پیش آئی تو اللہ کے رسول نے ان سے کہا اچھا ٹھیک ہے، تم ماننے کو تیار نہیں ہو کہ اسلام سب سے بلند ہے اور اسلام سب سے اچھا ہے، اسلام سب سے سچا ہے، اسلام ہی حق ہے، تو ایک اور تمہارے لیے میں پیشنہاد کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ آؤ ہم دونوں خدا کی بارگاہ میں جائیں اور اللہ سے دعا کریں کہ اے اللہ جو جھوٹا ہے اس پر لعنت کر دے اور اس کو رسوا کر دے تاکہ پھر کبھی وہ حق کے مقابل میں کھڑا نہ ہو سکے۔ جب اللہ کے رسول نے یہ پیشکش کی کہ آؤ اگر تم ماننے کو تیار نہیں ہو تو ہم جو ہے ایک ایسا کام کرتے ہیں، تو جب یہ پیشکش کی تو آج تاریخ کہتی ہے کہ ان کے جو ہے عیسائیوں کے پادریوں نے، اسقف نے اور جو ان کے ساتھ ڈیلیگیشن آیا تھا ان کا کہ بھئی محمد نے بہت انصاف کی بات کہی ہے کہ جو بھی سچا ہو ہم اس کے سامنے، اب جو بھی سچائی کا دعویٰ کر رہا ہے ہم خدا کی بارگاہ میں جائیں اور کہیں اللہ جھوٹے کو بتا دے، سچا کون ہے یہ بھی بتا دے، آشکار کرتے۔ اور عجیب یہ ہے کہ ان لوگوں نے مان لیا۔ اب یہ اپنے وقت طے ہو گیا، جگہ کا طے ہو گئی، اور وہ اپنے جہاں پر انہوں نے سکونت اختیار کی تھی، جہاں رہنے کا انہوں نے انتظام کیا تھا، وہ چلے گئے اور اللہ کا رسول۔ اب آپ کبھی سوچئے اب یہ اس ایونٹ کے بعد جو ہے، پہلے تو پورے مسلمانوں میں ویسے ہی کھلبلی مچی تھی کہ وہ ایک ڈیلیگیشن آیا ہے اور عیسائیوں کا اور یہ ہے اور رسول اللہ ان کو سمجھا رہا ہے اور وہ اللہ کے رسول کی سمجھانے کے باوجود مان نہیں رہے ہیں، تو ہر آدمی کے دل میں تو یہ تشویش تھی نا کہ بھائی اب ہوگا کیا، آخر اب ہونے والا کیا ہے، یہ تو سب کے دل میں۔ اب لوگوں کو جب پتہ چلا کہ بھائی اللہ کے رسول نے ان کے لیے ایک عجیب سا چیلنج کر دیا ہے جس سے پہلے کوئی تاریخ اس طرح کی پائی نہیں جاتی ہے، تو اب اس سے پہلے تو حق اور باطل کو الگ کرنے کے لیے اس راستے کو اپنا ہی نہیں گیا تھا، تو اب لوگ کیونکہ دل میں کہ اب اللہ کا رسول کرے گا کیا آخر۔ مسلمان تو یہ دیکھ چکے تھے کہ رسول اللہ کی جو دعا ہوتی ہے وہ قبول ہوتی ہے، ریجیکٹ ہوتی نہیں ہے، لیکن جب یہ کہہ دیا اللہ کے رسول نے کہ تم اپنی اولاد کو لاؤ، ہم اپنی اولاد کو لائیں گے، تم اپنی عورتوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو لائیں گے، تم اپنے نفسوں کو، اپنی جان کو لاؤ، ہم اپنی جان کو لائیں گے، تو اب مسلمان یہ سوچتے تھے کہ رسول اللہ کے تو کوئی بیٹا ہے نہیں، اور یہ بھی تھا کہ ماشاءاللہ رسول اللہ کے اتنی ساری بیویاں ہیں، کس کو لے کر جائیں گے، ہے نا یہ بھی ایک بات۔ پھر جان رسول کون ہے یہ بھی تشویش نہیں ہوگی، تو اسی لیے تاریخ کہتی ہے کہ نجران کے جو عیسائی تھے وہ بھی بڑے سمجھدار لوگ تھے، بڑے پڑھے لکھے لوگ تھے، انہوں نے آپس میں مشورہ کیا اور جو ان کا بڑا عالم تھا اس نے کہا میں تمہیں ایک بات بتائے دیتا ہوں، اگر یہ سچا نبی ہوگا، اگر یہ سچا نبی ہوگا تو تمہیں بتائے دیتا ہوں یہ سوائے اپنے گھر والوں کے کسی کو نہیں لائے گا، اور اگر یہ اپنے گھر والوں کو کسی اور کو لایا تو بالکل اس سے مباہلہ کر لینا، اور ہم یقین کہہ سکتے ہیں کہ ہم ہاریں گے نہیں۔ اب تو سارے بات ہے، دیکھیے کبھی آپ سوچئے گا، اب اس بارے میں دوست دشمن ہر جگہ ہوتے ہیں، دشمن سوچ رہے ہوں گے کہ اللہ کے رسول تو کہہ کے بس گئے، مومن کے دل کو سکون ہے اس بات کا کہ جو اللہ کا رسول جو دعا کرتا ہے وہ قبول ہوتی ہے، تو یہ رسوا ہو کر ہی جائیں گے، یہ بھی ایک بات تھی۔ اور پھر تاریخی آپ دیکھیے، اب جب صبح ہوئی
تو جار اللہ زمخشری، جن کو امام المفسرین کہا جاتا ہے، جن کی تفسیر کو بڑی قدر و قیمت کی نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے، جنہوں نے ایک بڑا کمال آپ کہہ لیجئے یہ کیا ہے کہ شیعہ کے ہر چیز پر اعتراض کیا ہے. یہ بھی آپ ان کا ہی کمال ہو سکتا ہے، کیونکہ دیکھیے کمال کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ منفی ہو یا مثبت ہو. انہوں نے اپنا علم جو اللہ نے ان کو دیا تھا، یہ بھی شاید کہنا صحیح نہ ہو، لیکن جو بھی علم تھا انہوں نے سارا علم استعمال کیا شیعوں کے خلاف. دوسرا الفاظ بدل کے دوسرے الفاظ بدل کے کہہ سکتے ہیں کہ اہل بیت کے خلاف، اور جن کی محبت اللہ نے واجب کی ہے آپ ان سے ساری دشمنی نکالے تو آپ کا حشر کہاں ہے وہ تو پتہ ہی چل جائے گا. ایک صلوات پڑھیے محمد وآل محمد پر، اللہم صلی علی محمد وآل محمد. تو انہوں نے اپنی تفسیر میں لکھا، یا دوسرے لفظ میں اللہ نے لکھوا دیا. دیکھیے خدا کی طاقت تو ہر چیز سے بڑھ کر ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر. اللہ جو ہے دیکھ ہی رہا تھا، اللہ تو ہر چیز دیکھتا ہے، ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے. اب دیکھ رہا ہے ہر چیز پہ اعتراض، تو کچھ تو ایسا لکھوا دے ان کی قلم سے تاکہ آنے والی نسلوں کے لیے ایک دلیل بن جائے کہ اما جو ہر بات میں شک کرتا ہے وہ بھی اہل بیت کی اس فضیلت کو انکار نہیں کر سکا. عزیزان گرامی، یہاں لکھتے ہیں وہ کہ جب صبح ہوئی تو رسول اللہ اور سارے مدینے نے حتیٰ عیسائیوں نے یہ منظر دیکھا. کون سا منظر دیکھا؟ کہ اللہ کے رسول نے چھوٹے نواسے کو اپنی آغوش میں لیا ہوا ہے، اور بڑے نواسے کو یا کہہ دیجیے بڑے بیٹے کو اپنے ہاتھ میں، کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ بڑا بیٹا ہے، اپنی اولاد کو لاؤ. تو حسین کو کہا آغوش میں لے کر نکلے، اور امام حسن کو ہاتھ پکڑ کر لے کر چلے. پھر پیچھے جو ہے ایک محترمہ ہیں، ان کے پیچھے علی علیہ السلام ہیں. تو جب عیسائیوں کے عالم نے پوچھا کہ یہ کون لا رہے، کس کو لا رہے ہیں یہ، تو کسی نے کہا کہ بھیا یاد رکھو یہ جو ہے آغوش میں جو ہے وہ بڑا چھوٹا نواسا ہے، اور جس کا ہاتھ پکڑے ہوئے ہیں وہ بڑا نواسا ہے. کہا پیچھے کون ہے؟ کہا بیٹی ہے. اب یہی ایک جملہ کہنے چاہیے تھا، کہنے کو دل کہتا ہے، ہمارے ذاکرین کہتے بھی ہیں کہ ہم مسلمانوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ جب اللہ کہہ رہا ہے کہ اے میرے حبیب اپنے جو ہے اپنی عورتوں کو لاؤ، اور پورے مدینے میں زہرا کے علاوہ کوئی عورت نہ مل سکی جو حق کا چہرہ بول کے باطل کے مقابل میں جائے. آپ ذرا سوچئے پورے مدینے میں کوئی عورت ایسی نہیں ملی رسول اللہ کو، اگر ملی ہوتی تو ضرور لے کر جاتے. نہ لے جانا اس بات کی دلیل ہے کہ حق کا اور حق اور باطل کا جب مقابلہ ہوگا تو یقیناً حق کا چہرہ بن کر زہرا جائیں گی، کوئی اور نہیں جا سکتا ہے. اب یہی مسلمانوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، جب کافر کے مقابل میں بیوی گئیں تو کافر نے دیکھ کر کہہ دیا ان کی جلالت کو ہم سمجھ گئے ہیں، لیکن وائے ہو مسلمانوں پر کہ بیوی مسجد میں گئیں اس کے باوجود ان کا حق نہیں دیا گیا. ایک صلوات پڑھیے محمد وآل محمد محمد. تو یہاں یہ کہا جا سکتا ہے یا نہیں کہا جا سکتا ہے کہ ہم ایسے مسلمانوں سے تو کافر ہی اچھے جنہوں نے حق کے چہرے کو تو پہچانا، حق کی چہرے کی اہمیت کو سمجھا. اور اب یہ جو ہے چلے میدان مباہلہ میں پہنچے. ایک جملہ تاریخ نے نقل کیا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا جب میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤں تو تم آمین آمین کہہ دینا.
اب آپ دیکھیے یہ بھی عجیب شان ہے، اللہ کا رسول کہہ رہا ہے کہ میں دعا کروں تو خالی آپ آمین کہہ دینا، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ رسول اللہ تو مستجاب الدعویٰ تھے، پھر اللہ کے رسول کیوں کہہ رہا ہے کہ آمین تم کہہ دینا؟ اللہ کا رسول بتانا چاہتا ہے کہ شاید میری وفات کے بعد میرے اہل بیت کو الگ کرنے کے لوگ ہر کوشش کریں، میں بتائے دینا چاہتا ہوں میری دعا کے لیے جب اہل بیت کی آمین کی ضرورت ہے تو تمہیں اہل بیت کی کتنی ضرورت ہوگی؟ ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد، اللہم صلی علی محمد والے۔ تو عزیزان گرامی، اب جب یہ اہل بیت کے سامنے اللہ کے رسول نے کہہ دیا، پل پل کی سیکنڈ سیکنڈ کی خبر پہنچ رہی ہے نجران کے عیسائیوں کو۔ اب دیکھیے یہ ہے واقعیت اور حقیقت۔ انہوں نے جلدی سے کہا جاؤ کہہ دو ہمیں مباہلہ نہیں کرنا ہے۔ زمخشری صاحب نے لکھا، دیکھیے جار اللہ زمخشری نے، جار اللہ کہتا ہے اللہ کا پڑوسی کہا جاتا ہے، ایسا پڑوسی نام بھی کیا رکھا جاتا ہے؟ دیکھیے ہے سب سے بدصورت اور نام ہے یوسف، یہ بھی ایک کمان ہے، یہاں جار اللہ کہا جاتا ہے انہیں۔ اور پھر آپ دیکھیے بڑی عجیب ہے، لکھتے ہیں کہ یہ جو ہے اسلام کا ایونٹ جو ہے، مباہلہ جو ہے، یہ سب سے بڑی فضیلت ہے۔ وہ کسی چیز کے لیے سب سے بڑی فضیلت؟ کہتے ہیں اسلام کی حقانیت کی، کہ جس رسول نے، آپ غور کیجئے بہت بہت امپورٹنٹ نقطہ، بہت اہم ہے اس نے جو اشارہ کیا ہے، اس نے کہا جس رسول کو مسلمانوں کو سمجھانے کے لیے کتنا سال لگا کہ اس کی رسالت مانے، کتنا سال لے گا؟ دیکھیے ایک بہت 23 سال تو رسول اللہ نے تبلیغ کی، 40 سال خاموش تبلیغ کی، تو 63 سال جس رسول کو اپنی رسالت پہنچانے کے لیے لگ گیا، اس میں بھی کتنے مسلمان ہوئے، کتنوں نے نفاق کا چہرہ پڑھ لیا، ٹھیک ہے؟ اس کے باوجود اتنا سال لگا ہے نا، اس میں یہ حال تھا۔ زمخشری کہتا ہے رسول اللہ نے ایک دن میں پوری عیسائی قوم کے لیے حقانیت واضح کرتی۔ کہا اس کی دلیل یہ ہے کہ نجران میں سے کسی نے نہیں کہا کہ ہاں آؤ ہم دعا کریں گے۔ آج اس بات پہ تاریخ متفق ہے، کوئی ایک عیسائی پیدا نہیں ہوا آج تک اس زمانے سے لے کر کہ نہیں نہیں بھائی ہمارے لوگوں میں سے جھوٹی ایک حدیث۔ جہاں فیکٹریاں لگی ہوں وہاں تو بڑی آسانی سے کہا جا سکتا ہے نا، لیکن آج تک کوئی پیدا نہیں ہوا۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اسلام کی یہ کیسی فضیلت ہے، اسلام کی ایک ایسی حقانیت ہے جس کو آج تک کوئی چیلنج نہیں کر سکا ہے۔ اور اللہ نے کافروں کے لیے بھی، منافقین کے لیے بھی، اور مومنوں مسلمانوں کے لیے بھی اسلام کی بلندی کو اس واقعے سے ثابت کر دیا۔ اس کے بعد ایک روایت میں سناتا ہوں، آپ دیکھیے یہ واقعاً کیسی روایت ہے۔ آج اسی دیکھیے بڑی عجیب چیز، اور بھی زمخشری صاحب لکھتے ہیں، کہتے ہیں اس کے بعد اللہ کے رسول نے اسی میدان مباہلہ میں ایک چادر اپنے، اور بھی کلر بھی لکھا ہے، کالی چادر اون کی بنی ہوئی، ان پانچوں کے اوپر، چاروں کے اوپر اپنے ساتھ ڈالتے ہیں اور یہ آیت بھی پڑھتے ہیں۔ کون سی آیت پڑھتے ہیں؟ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت۔ اللہ نے ارادہ کر لیا ہے، اور اللہ کا ارادہ منحصر ہے، محدود ہے، اہل بیت، کہ آپ کو اس طرح پاک و پاکیزہ رکھے گا جس طرح پاک و پاکیزہ رکھنے کا حق ہے۔ کہتے یہ پڑھا آیت، اس کے بعد عجب جملہ فرمایا اللہ کے رسول نے، کہ اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں،
اب تاریخ چاہے جتنا کوشش کرتے رہے ایر غیرو کو شامل کرنے کے لیے، لیکن جس طرح مباہلہ انکار کرنے کی گنجائش نہیں ہے، اسی طرح آئے تطہیر میں آنے والے افراد کے بارے میں کوئی اعتراض کرنے کا، شک کرنے کی گنجائش باقی نہیں رہتی ہے، اور یہ لوگوں نے مان لیا ہے۔ اس کے بعد ایک حدیث سنانا چاہتا ہوں، دیکھیے واقعی دشمنی کہاں کہاں سے نکلتی ہے، آپ اسی سے دیکھ سکتے ہیں۔ یہ جملہ بھی اسی تاریخ میں موجود ہے۔ وہ کیا ہے کہ اب تو بہت واضح ہو گیا نا، مثلا اولاد، اسی زمخشری نے لکھا بھائی اس آیت سے ثابت ہو گیا کہ پیغمبر کی اولاد امام حسن اور امام حسین ہے، یہ واضح ہو گیا۔ اسی سے یہ بھی واضح ہو گیا کہ واقعی حق کا چہرہ پیغمبر کی بیٹی ہے، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد ایک عجیب جملہ ہے اسی جگہ، یہ تفسیر امام حسن عسکری میں یہ جملہ آپ دیکھیے۔ انفسنا کو لے کے کون گئے تھے؟ علی علیہ السلام گئے تھے۔ اسی لیے امام رضا سے جب مامون نے پوچھا کہ آپ اپنے جد کو رسول اللہ کا خلافت بلا فصل کیسے ثابت کر رہے ہیں، خلیفہ بلا فصل کس آیت سے ثابت کر رہے ہیں، کس دلیل سے؟ تو امام رضا علیہ السلام نے آیت مباہلہ پڑھی، کہا اس آیت میں کیا ہے؟ امام نے فرمایا کہ کیا انفسنا سے مراد کون؟ انفسنا سے مراد تو جان ہوتا ہے، تو پیغمبر کی جان کون؟ تو اب اس کو کہنا ہی پڑا کہ خدا کی قسم جب جان پیغمبر علی ہیں، جب جان پیغمبر علی ہیں تو اس جان سے بڑھ کر ہو کیسے سکتا ہے کوئی کیسے ہو سکتا ہے؟ اسی لیے آپ تصور کیجئے گا کہ یہ جب جان کی بات آئی نا، انفسنا کی بات آئی جب، تو حدیث کا جملہ ہے، میں نے کہا تفسیر امام حسن عسکری علیہ السلام میں یہ جملہ حدیث کا پایا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول نے جب انہوں نے ہار مان لیا تو اللہ کے رسول نے بڑا عجب کام کیا۔ وہ کیا کام کیا اللہ کے رسول نے؟ وہ ایک سوال ہوتا ہے نا، اللہ کے رسول نے علی علیہ السلام کو اپنے وہ سامنے ہی موجود ہے، فرمایا اے اللہ تو گواہ رہنا یہ تیرے رسول کی جان ہے۔ اس کے بعد ایک عجب جملہ فرمایا اے اللہ یہ میری جان ہی نہیں، جس طرح میں ہوں اسی طرح یہ بھی ہے۔ اب زمخشری کیا ساری دنیا کو کہنا پڑا کہ اگر کوئی رسول اللہ کے مساوات ہو سکتا ہے فضیلت میں، کمال میں، تو اللہ کے رسول کی حدیث کے مطابق سوائے علی کے کوئی اور نہیں ہے۔ تو جب فضائل میں کوئی ان کے جیسا نہیں ہے تو رتبے میں ان کے جیسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اسی لیے کہنا پڑا کہ اہل بیت کی فضیلت قرآن میں سب سے بڑی فضیلت کیا ہے؟ آئے مباہلہ ہے۔ عزیزان گرامی، ایک جملہ کہے کہ، اور دیکھیے اب وقت محدود تھا میرے پاس، اسی لیے ایک جملہ خالی کہے کہ اس کے بعد، اس نجران کے بعد، یہ مباہلہ کے بعد، اس کے بعد مباہلہ ہر جگہ حق اور باطل کی پہچان ہوگی۔ میں نے کربلا میں دیکھا، دیکھیے یزید ابن معقل، یزید کا فوجی، اس نے بریر کو مخاطب کر کے کہا اے بریر کیا تم نے نہیں دیکھا خدا نے کیا کیا تمہارے ساتھ، جبکہ تم کہتے تھے فلاں ایسا فلاں ایسا، امیر شام ایسے فلاں ویسے۔ تو بریر نے کہا خدا کی قسم میں اپنے عقیدے پہ آج بھی باقی ہوں، میرا عقیدہ وہی ہے، حق کیا ہے میں نے بتا دیا تمہیں، حق کے بارے میں مجھے کوئی شک نہیں ہے، میں یقین سے تمہیں جو کہا میں نے وہ یقین میرا عقیدہ ہے اس کے اوپر، اس میں کوئی جھول نہیں ہے، اور میرا عقیدہ 100% سچا اور برحق ہے، یہ بھی تمہیں بتا دیتا ہوں میرا عقیدہ۔ اب آپ کبھی سوچئے کہ بریر کیا کہہ رہے ہیں،
ایک طرف جو ہے دشمن ہے، ایک طرف بریر حمدانی ہے۔ تو بریر نے جب یہ کہا کہ تمہیں پتہ ہے کہ بھئی میں نے جو کہا ہے وہ سچ بات ہے، حقیقت ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، اگر تمہیں کوئی شک ہے تو آؤ مجھ سے مباہلہ کرو۔ اب دیکھیں کربلا کا میدان، ایک طرف بریر حمدانی، ایک طرف یزید ابن معقل، ایک طرف آقا حسین کا فوجی، ایک طرف یزید کا فوجی۔ اگر تمہیں میری سچائی پہ شک ہے تو آؤ مباہلہ کر لو۔ اب دیکھیے تاریخ کہتی ہے کہ اس وقت بریر نے کہا آؤ، نہ گھوڑا دور نہ میدان دور، آؤ۔ اب دونوں آمنے سامنے کھڑے ہو گئے۔ اب جب کھڑے ہو گئے تو دعا کی بریر نے، اے اللہ میری حقانیت واضح کر دے، ان کا جھوٹ واضح کر دے۔ پھر جب یہ دعا کی تو گھوڑے پہ بیٹھے، کہا آ جاؤ سامنے۔ اب دیکھ لیں دونوں گھوڑے پہ بیٹھے، بریر نے حملہ کیا، کہا اے اللہ اگر میں سچا ہوں تو میری موت آ جائے، اور اگر جھوٹا ہوں تو میری موت آ جائے، اگر میں سچا ہوں تو میری حق۔ کہتے بریر کو خدا نے 2 منٹ میں کامیابی عطا کی اور معقل کو جہنم میں سے۔ تو ایک جملہ تو کہنے کا بنتا ہے، ایک جو ہے مباہلے کا میدان مدینے میں تھا، ایک مباہلے کا میدان کربلا ہے۔ کربلا نے بھی واضح کر دیا جس طرح مدینے نے واضح کر دیا تھا۔ ایک صلوات پڑھیے محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ محمد۔ آئیے عزیزان گرامی، اسی دعا کرتے اسی کے ساتھ ساتھ، الہی بحق زہرا و ابیہا و بالہا و بنیہا و سر المستودع فیہا بعدد ما احاط بہ علمک۔ اے اللہ ہماری اس مختصر سی محفل کو قبول فرما۔ اے میرے معبود ہماری عیدی ہمارے امام کے ظہور میں قرار فرما۔ اے اللہ محرم قریب ہے، پروردگار ہمیں امام کے واقعی عزاداروں میں قرار فرما، اور اے اللہ ہمیں بہتر سے بہتر عزاداری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم حاجت مند ہیں، اپنی درگاہ سے ہماری حاجتوں کو قبول فرما، ہم سب کے رزق حلال میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ ہماری پریشانیوں کو دور فرما، ہماری مشکلات کو حل فرما، جو مومنین بیمار ہیں انہیں شفاء عاجل و کامل عطا فرما۔ اے اللہ امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، زمین کو آقا کے ظہور کے لیے آمادہ فرما، ہم سب کو آقا کے حقیقی غلاموں میں شمار فرما۔ اے اللہ شیعان علی جہاں بھی ان کی جان و مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ اے میرے معبود ہمیں نور آل محمد سے مزین فرما، اس دنیا میں محبت اہل بیت اور آخرت میں شفاعت اہل بیت نصیب فرما۔ اے اللہ ہماری اموات پر اپنی رحمت و مغفرت نازل فرما، ان کے درجات کو بلند سے بلند تر فرما۔ اے اللہ ہمارے ڈھیر سارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے مختصر سے اعمال کو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔